وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 2۔ آج کا موضوع کیا ہمارا شمار مومنین میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ سامعین کرام، سورہ التغابن آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ومنکم کافر ومنکم مومن، تو بعض تم میں سے کافر ہیں بعض مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ مضمون سامعین کرام آج کا کل سے پیوستہ ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ تو اے انسان، تمہاری کامیابی بھی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید میں لگ جاؤ، کیونکہ اسی کی بادشاہی ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں، اور وہ قادر ذات ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ ترجمہ سنا کہ تم میں سے دو گروہ ہیں، کافر اور مومن۔ یعنی اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، ہدایت دے کے تم میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب تم میں سے بعض اپنے مقصد تخلیق سے انکاری ہیں، اور بعض جو ہیں وہ انکاری نہیں ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی تمہاری اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اے انسان، تمام مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید میں مصروف ہیں۔ اور تم میں اے انسان ایسے لوگ کیوں ہیں کہ بعض جو ہیں نہیں مان رہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اختیار دیا ہے زندگی کا مقصد پورا کرنے یا نہ کرنے کا، تم میں سے بعض ایسے لوگ کیوں ہیں جو اپنے ہی دشمن بنے ہوئے، یعنی اپنے مقصد تخلیق کو بھلا کے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور حق سے انکاری ہیں۔
تو بہرحال اس میں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوالیہ نشان ہے کہ تم میں سے حق کو نہ ماننے والے کیوں ہیں، آخر کیا وجہ ہے، جبکہ میں جو ہوں میری تو جو کچھ تمام مخلوقات میری تسبیح بیان کر رہی ہیں، اب تم میں سے بعض لوگ کیوں ایسے ہیں جو میری مقصد تخلیق ہے، یعنی تمہارے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس سے وہ انکاری ہیں، اس کا نقصان تو ان کو خود ہوگا، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، اس سے واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یعنی یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان یعنی اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ اے لوگوں تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے حال کو، یعنی تم میں سے وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بخوبی جانتا ہے، اور بات یہ ہے یعنی حقیقت میں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حق سے انکار کیا وہ اپنے آپ سے انکار کرنے، اس کا انکار اپنے آپ سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ جس طریقے سے آپ کو کامیابی ملتی ہے آپ اس کی یعنی اس طریقے ہی سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا بھجوایا ہوا ایک مذہب ہے اور اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے انکاری ہے تو اس کا نقصان تو اس کو خود ہوگا، یعنی اس آیات میں یہ مضمون پہ نہ ہے سامنے کرام، یا ہم چلیں سمجھ لیتے ہیں کہ کافر کی حیثیت کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ ایک نقطہ اس میں نوٹ کرنے کا یہ ہے سامعین کرام کہ اگر ہم حق سے انکار کر کے زندگی گزاریں گے اپنی تو اس میں نقصان ہمارا خود ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے حق سے منہ موڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض کر کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور من چاہی زندگی گزارنی چاہی، تو اس کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ یہ بات جو ہے بالکل آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ سکون کا تعلق سامعین کرام اصل میں ہوتا ہے روح سے۔ آپ کی روح مطمئن ہے تو آپ کا ظاہر بھی خوش ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن آپ کی وہ اندر جو روح ہے اس کو اگر آپ غذا نہیں دے رہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے۔ اللہ کی یاد کو دلوں سے چین پڑتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے۔ انسان تمام کام جو ہے اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے، اپنے سکون اور اطمینان کے لیے کرتا ہے۔ یہ بات تو دیکھیں، اس پہ ذرا سوچیں نا، انسان اگر زیادہ پیسے کا طالب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے میں بہت کام کر لوں گا اور مجھے ایک سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں جتنے بڑے گھروں میں رہنے والے ہیں ان کا دل اتنا ہی پریشان ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہو، میں تو بذات خود یہی موضوع ہے میرا، تو اس بارے میں غور کرتا ہوں، اور جن لوگوں، دیکھیں مختصر اگر میں بات کہوں نا، جن لوگوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ان کے دل کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ان کی روح کو کبھی چین نہیں ملے گا۔ اور ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دیکھ سکتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آئے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، میری آیات کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا مقصد تمہارے پاس آیا، تم نے اس سے منہ موڑ لیا، فنسیتہا، بلا دیا اسے، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بلا دوں گا۔ تو دیکھیں انسان کو خوشی، یہ بڑا اہم موضوع ہے سامنے کا جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ انسان کو خوشی چاہیے، خوشی چاہتا ہے یہ، لیکن اس کی کچ فہمی کہیے یا کوتاہ نظری کہیے کہ یہ خوشی دیکھتا ہے ظاہر میں، ظاہر انسان کو خوشی نہیں دے سکتا، اگر دے گا بھی تو وہ یعنی عارضی ہوگی، جتنے بھی خوشی ہو وہ عارضی ہوتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کی طرف۔ تو انسان تو یعنی اپنے آپ کو اگر بھلا کے زندگی گزارے تو اس کی زندگی تنگ گزرے گی، پریشان حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جیسے کہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم دیکھو وہ ذات، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اب تم میں سے بعض لوگ کافر ہیں اور بعض لوگ مومن ہیں، واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ آیت بنیادی طور پہ ایمان باللہ کی طرف دعوت دیتی ہے ہمیں۔ اس کا موضوع میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ دعوت اللہ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑنا اور اس کی بندگی سے انکار نہ کرنا، بلکہ اس کی بندگی کا قائل ہو کے اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ انسان کا یعنی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے انسان سے کہ دیکھو تمہیں میں نے کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں میں نے کسی نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہاں جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اس لیے کہ جو دیدہ دانستہ حق کو منزل نہ بنائے اور اسلام کے خلاف زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید شریک پیدا کر لے، ان کے لیے پھر جہنم ہے۔ اور یہ دوزخ اور جنت سامنے کا بالکل حق ہے، یعنی جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں تو جھوٹ ہو سکتا ہے، بلکہ ہے جھوٹ۔ یہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا سامنے کرم، یہ اکثر جھوٹ میں مشتمل ہے۔ مثال کے طور پہ میرا آپ ظاہری جسم دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ میری حقیقت نہیں ہے، میری حقیقت تو وہ باطن ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس جو جسم ہے وہ آپ کی حقیقت نہیں ہے، آپ مرد یعنی آپ کے پاس جو بھی جسم ہے لیکن وہ آپ کی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اپنے ظاہر کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں لیکن باطن کے لیے پریشان نہیں ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باطنی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، باطنی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور باطنی فائدہ ہمیں اس وقت مل سکتا ہے صحیح طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، خواہشات نفس کو کی برعکس اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ بہرحال جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اب تم میں سے بعض لوگ کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ کیا مطلب؟ کافر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے وجود سے انکار کرنے والا، اپنے حقیقی وجود سے انکار کرنے والا کافر ہے، انکار کر رہا ہے وہ۔ آپ کی اصل کیا ہے یہ دیکھیں آپ، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے، ہر چیز کا، دنیا میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مالٹا کھاتے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے چھلکا اور ایک اس کا باطن ہے۔ آم کھاتے ہیں آپ، ایک اس کا چھلکا ہے ایک اس کا اندر جو ہے۔ کیلا کھاتے ہیں آپ، ایک اس کا چھلکا ہے ایک اس کی باطن ہے، اندر جو نظر نہیں آ رہا۔ یعنی یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ مرچ کا جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے ہم سب اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ نہ کہیں، یعنی تنگ نظری سے کام نہ لیں، مثال ہوتی ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ جو میں نے آپ کو کیلا، آم یا مالٹے کی مثال دی، یہ سمجھنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں
کہ بھئی یہ جو ظاہر بھی یہی ہے اور باطن بھی یہی ہے اور بس میں تو بس سب کچھ کھا لیتا ہوں، سیب ہے میں چھلکے کے ساتھ کھا لیتا ہوں. ایسا نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کا جو ظاہر ہے، ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، یعنی انسان اصل میں یہ نہیں ہے. انسان حقیقت میں باطن ہے. جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرما رہے تھے تو فرشتوں کو حکم سجدہ تھا، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے، قرآن کا مضمون ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں فرشتوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. یعنی انسان، فرشتوں نے اگر سجدہ کیا ہے تو اس روح ربانی کو کیا ہے جو اللہ کی پھونکی ایک روح تھی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو اسی طرح یہ ہم بات کر رہے ہیں فَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے بعض کافر ہیں. اب کفر کا میں نے آپ کو معنی بیان کیا ابتدائی طور پہ، یعنی میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے آپ سے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ جس نے اپنے مقصد حیات سے انکار کر دیا، جس نے اپنے مقصود کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا. کفر دیکھیں، ہماری عام مروجہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں اس میں کفر کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے نہ تو ہم نے ظاہر کو سمجھا ہے نہ باطن کو سمجھا ہے، اور ہم نے تو بس ایک طوطے کی طرح، ہماری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها يحمل اسفارا، یعنی یہود کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. ان کی مثال جو ہے کہ جن کو تورات کا ذمہ دار بنایا گیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. آج ہماری لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، یہ تفاسیر ہیں، یہ شرح احادیث ہیں، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہ قرآن ہے، پھر قرآن کی تفسیریں ہیں، اتنی بھاری بھاری کتب ہیں، اور یعنی ایک بہت بڑی لائبریری بن جائے گی. لیکن ہماری مثال کیا ہے؟ اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. ذمہ داری ہم پہ قرآن کی ہے، لیکن آیا ہم اس کو ذمہ داری سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ لوگ قرآن کی ذمہ داریوں سے نہ آشنا ہے، نہ یہ قرآن کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، نہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو مثال کیا ہو گئی ہماری؟ گدھا ہو گیا جس پہ کتابیں لدی ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مثال تک رک نہیں جاتی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے. چونکہ مجبور نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، چونکہ انسان مجبور نہیں ہے دیگر مخلوقات کی طرح، اور اب اس کو ہدایت دے دی گئی ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں. اب یہ ذمہ دار ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے لوگو جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب آپ کو وہ بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو دیکھیں، ہم ایسی مخلوق ہیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں، اس میں سے ہماری حیثیت جو ہے منفرد ہے کہ ہمیں ایک تو ہمارا مقصود بہت بلند ہے جو کہ اللہ ہے، اور دوسرا اس کا طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں اور میرا راستہ، تمہارا مقصود میں ہوں، تم میرے راستے پر چلو، قرآن و سنت کی صورت میں جو تمہارے پاس موجود ہے، اور مجھ تک آ جاؤ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ، یعنی میں آج کا رونا رو رہا ہوں سامنے صاحب، ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنے مقصود کو ماننے سے انکاری ہے. ہم لوگ
عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ سوچ اور سمجھ سے ہم کام نہیں لیتے، دوسرے کسی کی بات کو بھی نہیں سنتے، اگر سن بھی لیں یعنی کوئی آپ کو امام زمان جو ہے آپ کو بتائے کہ لوگو تمہارا مقصود تو اللہ ہے، اللہ کو کی طرف رخت سفر باندھ دو، اس کی منزل کو، اسی کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو، تو ہم ایسا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا زیادہ پسند ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور جن لوگوں نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی یا دنیا سے، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کی، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کافر ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ قرآن میں کیا ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیتے ہیں۔ اب آج دیکھ لیں ہمارا ماحول کیسا بنا ہوا ہے، ہم میں سے یعنی ہم لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ظاہر کو پسند کرتی ہے آخرت کے مقابلے میں، دیکھیں اخروی طور پہ ہمیں اپنی آخرت کا کوئی یعنی اس کے فائدے یا نقصان سے ہم غافل ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوں گے جو دوزخ سے بچنے کے اعمال کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوں گے جو جنت جانے کی زبردست تیاریوں میں مصروف ہیں۔ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا ہی ہمارا مقصود ہے اور دنیا ہی کے پیچھے ہم لبنے ہو کے دوڑ رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا، اور سارے دنیا کے جو مسائل ہیں اس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ آخرت کے بارے میں پریشانی، اپنی حقیقت کے بارے میں پریشانی، یہ ہماری کتاب میں شامل نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں ہماری نہیں ہیں کہ ہم جب مریں گے تو کیا ہوگا، قبر میں کیا سلوک کیا جائے گا، اس کے لیے کیا تیاریاں ہونی چاہیے، روز حشر کے دن جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس کو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس کے بارے میں ہماری جو ہے وہ پریشانیاں جو ہیں وہ کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر میں مضمون یہ ہے کہ اے لوگو تمہارے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور تمہیں یعنی اس کا لب لباب کیا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال، تمہیں تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے اور جن کی طرف بھجوایا گیا ان سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ تو بہرحال آج کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنے آپ سے غفلت جو ہے اپنے آپ کو تباہی سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، اپنی حقیقت سے اگر آپ بے خبر ہیں تو یقیناً آپ اپنے منزل سے بھی بے خبر ہیں، اپنی منزل سے بھی بے خبر ہیں۔ اگر آپ اپنی منزل سے غافل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منزل سے بھٹک چکے ہیں۔ ضالون غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اپنی منزل سے، یہ ضالین عام طور پہ قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے عیسائیوں کو کہ منزل تو اللہ تعالیٰ تھی، تم یعنی شرک کے بکھیڑوں میں پڑ گئے۔ آج دیکھ لیں جو ہے یعنی عیسائیت جو ہے یا یہودیت ظاہر یا مسلمان بظاہر جو ہے سارے دنیا کے ٹٹو بن کے رہ گئے، دنیا ہی ان کی منزل ہے، دنیا ہی ان کی پریشانی یا خوشی کا سبب ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کافروں والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم میں سے بعض مومن بھی ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ یعنی اس آیت میں سامنے کرام میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا میں اس آیت کی روح سے دو گروہ ہیں، ایک وہ جو اپنے مقصد حقیقی کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منزل ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مقصد حیات ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر رواں دواں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حقیقت سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے انہوں نے بحیثیت مقصود دنیا کا انتخاب کر لیا، یہ لوگ یہ کافر ہیں، یعنی یہ اپنے آپ سے انکار کر رہے ہیں، اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں، اور کافر جائیں گے جہنم میں۔ جہنم ایک حقیقت ہے، اگرچہ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ جہنم کو مانتے ہیں، نہ قبر کو مانتے ہیں، نہ روز حشر کو مانتے ہیں، نہ دوبارہ زندگی کو مانتے ہیں، یعنی ہمارا یہ حال ہے مسلمان کا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہیں۔ دیکھیں انسان اس وقت جو ہماری حالت ہے نا، وہ انسان سویا ہوا ہے، جب اس کو موت آئے گی اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی موت یعنی موت کے سے پہلے اس کو اس کی حقیقت بتا دی ہے، اس کی منزل بھی بتا دی ہے، منزل کا راستہ بھی بتا دیا ہے، اور وہ اس کے لیے ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ وہ اس کے لیے آسان بھی کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو ہم نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ہم نے مومنین کی فہرست میں داخل ہونا ہوگا، ہم نے کافروں کی فہرست سے نکل کر مومنین کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا ہوگا، اپنے قول اور عمل سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم اگر بظاہر اقرار کرنے والے بن گئے، لیکن دل سے اگر ہم نے انکار کر دیا اور حق کی تصدیق نہ کی، تو یقیناً ہمارا شمار جو ہے وہ ناکام لوگوں میں ہوگا، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سزا ملے گی، جو اعمال کی ضرور جواب دہی بھی کی جائے گی اور سزا بھی ملے گی۔ بہرحال الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے، حق کو اپنی منزل بنا لیں اور حق کے راستے پر چلیں۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ چلیں تلاوت کر لیں پہلے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ سنا دیں۔ هو الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ It is He who created you. Some of you are unbelievers, and some of you are believers, and God perceives what you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔